اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے لیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ رکوع 4 ختم ہو گئے، چوتھے رکوع سے آج شروع کر رہے ہیں۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا اور اس کے آخری آیات میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اس مختصر قصے ہونے کے بعد آدم اور حوا اس دنیا میں آئے تھے۔ جنت اپنے ماں باپ کی جگہ ہے، جہاں وہ گئے وہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور جو لوگ ان کے دین سے علیحدہ ہوئے انہیں وہ جگہ دوبارہ نصیب نہ ہوگی بلکہ وہ دارالعذاب یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اختلاف یہ ہے اس بات کا ہے کہ منقطع ہو جاتی ہیں جو کافروں کے وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں ہیں، اس لیے وہ مستحق میراث بھی نہیں ہیں، کیونکہ ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام پوری دنیا کے پوری عالم جہان کے والد ہیں، اماں حوا والدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، ان کا دین اسلام تھا۔ ان کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو ان کے دین پر تھا وہ مسلم ہوا اور جو ان کے دین کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔ بنیادی طور پر دین اسلام کے 3 عقیدے ہیں۔ اول تو توحید، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا داخل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے نزدیک ہے، اور جیسا کہ اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے اپنی پہچان کروائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی۔ نمبر 2 رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آنا، اس میں ہر اس بات کی تصدیق آ جاتی ہے جو حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے بتائی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے بتائی پیغمبروں نے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا، جنت اور دوزخ کے حوالے پر ایمان لانا ایمان بالرسالت میں شامل ہے۔ ان سب احکامات کا ماننا اور عمل پیرا ہونا بھی دخل ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے، ان پیغمبروں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغامات پہنچائے۔ نمبر 3 معاد، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان و کفر اور اچھے برے اعمال کی جزا ملنے اور جنت یا دوزخ میں داخل کیے جانے کا عقیدہ رکھنا۔ ان 3 عقائد کی ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، البتہ فرعونی احکام میں حالات کے اعتبار سے فرق ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں عیسیٰ بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا اور عقبیٰ میں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں علاتی بھائی ہیں، یعنی دین واحد ہونے میں اس طرح ہے جیسے ماں باپ ایک ہو
اور ماں کئی ہوں، ان سب کا دین ایک ہے۔ لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ڈھیر ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے۔ ان خیال اور عقیدہ غلط ہے ان لوگوں کا۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ وہی دعوت لے کر تشریف لائے جو حضرات انبیاء کرام آپ سے پہلے لے کر آئے تھے۔ آپ پر نبوت رسالت ختم ہو گئی، لیکن آپ کی دعوت قیامت تک کے لیے، اس دعوت کے پہنچانے اور باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا مأمور ہے، کوئی یہودی ہو یا نصرانی، ہندو ہو یا پارسی ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور دعوت میں شامل ہیں۔ آگے اب میں آپ کو سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 4 سے شروع کرتی ہوں۔ یہاں پر یہ آئے گا 4 سے آج کا سبق شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، اللاتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وأوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد، وإیایا فارہبون اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بنی اسرائیل یعنی مصر میں رہے تھے، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر جا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب یہ لوگ مصر میں رہتے تھے۔ وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی اور 12 بھائیوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں منقسم تھی، ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اول کنعان میں بھی مصر میں آباد ہو گئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار بھی میں کچھ حصہ بھی نہ رہا، چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، اجنبی قوم کے افراد تھے، اس لیے مصری قوم قبطی کے افرادوں نے ان لوگوں سے بڑی بڑی بیکاری لیتے تھے اور ان کی بری طرح غلام ان کو بنا کر رکھتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور یہ ان کے سامنے عاجز رہتے تھے اور ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔
اس کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمندر تک پہنچ گئے۔ جب صبح ہو گئی تو ان کے نکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبائل ان راستوں سے پار ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب فرعون اس کا لشکر بیچ سمندر میں آ گیا تو اللہ جل شانہ سمندر کو ملا دیا۔ فرعون کا لشکر ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثے میں غرق ہو گیا، مر گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لیے اس کی لاش کو محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کا انجام دیکھ سکیں۔ مصر سے نکل کر بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ کہاں جا کر بسیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کہاں جا کے بسیں۔ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا۔ آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھے اور چند دن میں اونٹوں پر پورا سفر قطع کر لیا تھا، لیکن یہ چلے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں 40 سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں لگے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے 40 سال کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے پیغمبر تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو بہت ستاتے رہتے۔ میدان تیہ میں 40 سال سرگرداں پھرتے رہے۔ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف ملی، وہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں گے۔ ان کے عذر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو سبزی، پیاز، ککڑیاں وغیرہ چاہیے، گیہوں چاہیے۔ جب تورات شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا پہاڑ طور اکھاڑ کر ان کے سروں پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی میدان میں پیش آیا جس میں 40 سال حیران اور سرگرداں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے زمانہ میں ان کا علاقہ فتح کیا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ خطاؤں کے معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں، آگے اس صورت میں آئیں گے۔ یہودی مدینہ منورہ میں آباد کیوں تھے؟ اس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب بتخت نصر مشہور
काफिर बादशाह ने मशहूर है और वहाँ के रहने वालों को जला वतन कर दिया और बनी इसराइल यहूदियों में से बहुत से लोग कैद कर लिया। तो इनमें से एक जमात ने हज्जाज की तरफ रुख किया। इनमें बाज़ वादी कुरा में और बाज़ तबा और बाज़ मदीना मुनव्वरा में आकर मुकीम हो गए। यहाँ पहले से कुछ लोग बनी जरहम के और कुछ बकाया अमालका के आबाद थे। इन्होंने खजूरों के बाग लगा रखे थे और खेतियाँ करते थे। यहूदी इनके साथ ठहर गए और घुल मिलकर रहने लगे। फिर ये बढ़ते रहे और बनी जरहम और अमालका कम होते रहे, यहाँ तक कि इनको यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया और मदीना मुनव्वरा पूरी तरह इनकी तसल्लुत में आ गया। इसकी इमारतें और खेतियाँ सब इन्हीं की हो गई, यानी कि यहूदियों की हो गई। एक मुद्दत तक जिसका इल्म अल्लाह ही को है, इसी हाल में ये लोग मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे। यहूदी तौरीत शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात पढ़ते थे। इनमें ये भी था कि आपकी हिजरत ऐसे शहर की तरफ होगी जिसमें खजूरें होंगी और वो दो पथरीली ज़मीनों के दरमियान होगा। लिहाजा वो शाम से आए और इस सिफत के शहर की तलाश में निकले ताकि इसी शहर में जाकर रहें और मबऊस होने वाले नबी पर ईमान लाएं और इनका इत्तिबा करें। जब मदीना मुनव्वरा आए, वहाँ खजूरें देखीं तो वो समझ गए कि यही वो शहर है जिसकी तलाश में हम निकले हैं और फिर वहीं रहने लगे। इसके बाद औस और खज़रज का मदीना में आकर आबाद होना। मदीना मुनव्वरा की आबादी बहुत पुरानी आबादी है। इसका पुराना नाम यसरब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने के बाद इसका नाम मदीनातुर्रसूल और तैयबा मारूफ हो गया और ये मदीनातुल मुनव्वरा के नाम की ज़्यादा शोहरत हो गई। यहूदियों के मदीना मुनव्वरा में आकर बसने के साल के बाद यमन के दो कबीले औस और खज़रज भी मदीना मुनव्वरा आकर आबाद हो गए। जब हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए तो मदीना मुनव्वरा में 3 कबीले यहूदियों के, यानी बनी नंबर 1 बनी नसीर बनी नसीर, नंबर 2 बनी कुरैज़ा, नंबर 3 कनीका और 2 कबीले यमन से आकर आबाद होने वालों की मौजूद थे, यानी औस और खज़रज। ये 2 कबीले हैं जो बाद में अंसार बने। ये दोनों कबीले बहुत बुत परस्त थे। आपस में भी इनकी लड़ाइयाँ होती थीं और यहूदियों से भी जंग होती रहती थी। यहूदी अहले किताब थे और अहले इल्म समझे जाते थे। जब यमन के इन 2 कबीलों से इनकी लड़ाई होती थी तो कहा करते थे कि एक नबी मबूस, यहूदी कहा करते थे कि एक नबी मबूस होने वाले हैं, इनका ज़माना आएगा, हम इनका इत्तबा करके और इनके साथी बनकर तुम्हारा नाश खो देंगे। औस और खज़रज हज के मौका पर पहली मुलाकात में
جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں دیتے تھے یہ اور اب تک دیتے ہیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر ہمیں قتل کر دیں اور ہمارا ستیہ ناش کر دیں۔ ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے 2 قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونوں قبیلوں کے 12 نمائندوں نے اگلے سال موسم حج میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور اعراض کیا۔ آپ مدینہ بیعت کر کے اور فرمایا عرض کی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر چکے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ سیرت ابن ہشام باب عرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے۔ یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں اور علامات پوری اتر رہی تھیں جو نبی آخر زمان کے بارے میں انہیں معلوم تھیں، مگر ہو گئے اور آپ کو نبی رسول ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو اوس اور خزرج کے لوگوں نے توجہ دلائی ان لوگوں یہودیوں کو اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب کیوں منکر ہو گئے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے ایک ہی نہ سنی اور چند آدمی ان کے ابن ہشام اور دلائل پیش کرتی ہیں اور چند آدمیوں کے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے، یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کے چند آدمیوں نے مانا اور چند نے کیا اور باقی سب یہودیوں نے نہیں کیا اسلام قبول اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کٹ حجتیں پر اترتے رہے، حسد اور دشمنی پر کمر باندھ لی، اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور عہد توڑتے رہے۔ آج تک ان کے سارے قبیلوں اور خاندانوں کا یہی حال ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے ایمان لاؤ اور آؤ اور ایمان لاؤ جو کچھ اور
اس پر ایمان لاؤ جو کچھ میں نے اتارا وہ تصدیق کرتے ہے تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کافروں میں سے، وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو، بِآیَاتِی، میری آیاتوں کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑے ہی قیمت میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل کے دلائل، اس لیے یہودی مراد ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے صفت اللہ، یعنی اللہ کا بزرگدیدہ بندہ، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد 12 قبیلوں پر منقسم ہے، اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے۔ بنی اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تھیں وہ ان کو جانتے تھے اور انہیں اپنی تاریخ کا پتہ تھا۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جہاں یہود کو نصیحت ہے۔ اس میں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہود کو اسرائیل کہا گیا تو ان کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائیں۔ وہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بھی ہیں توریت میں، کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی، کیا تم نے یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے یہودی کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ نے نہ کسی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نبوت کے دلائل ان کی تورات میں نہیں پڑھے تھے، کیونکہ آپ نے کسی سے نہ ہی سنے تھے، اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی تھی، اور واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دو یہودیوں، اور اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا یہ سب آپ کے لیے معجزات میں شامل ہے۔ اور ان آیات میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ جیسا کہ ان چیزوں پر جو میں نے اتاری وہ تصدیق کرتی ہیں تمہاری کتابوں کی۔ یہ کتاب کیا تصدیق کرتی ہے؟ تمہاری کتابوں کی، اور نہ تم بنو پہلے کافروں میں سے، اور نہ تم خریدو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ تم خریدو میری آیاتوں کو تھوڑے قیمت پر، اور وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور تم ڈرتے رہو مجھ سے اور تقوی اختیار کرو۔ بنی اسرائیل کو مزید خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتار دی، یعنی قرآن مجید، یہ کتاب اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہیں معارض نہیں ہے جو تم کو دی گئی تھی، یعنی تورات شریف، بلکہ یہ کتاب تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، جس کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو، جو توریت انجیل پر نازل قرآن اہل کتاب پاس تھیں، اگرچہ ان لوگوں نے ان میں تحریفات کی، رد و بدل کی، پھر بھی ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں۔ سیدنا سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر نسبت یہودیوں کے بعد میں پہنچی۔ مکہ معظمہ والے بے علم تھے، مشرک تھے، اپنے کفر اور شرک
पर अड़े रहे और ज़िद अनाद पर जमे रहे, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया। लेकिन यहूद के लिए इनकार का क्या मकाम था। इनको फ़ौरन मान लेना था और तस्दीक करना था और अंसार से आगे बढ़कर इस्लाम कबूल करना था। लेकिन बजाय इस्लाम में आगे बढ़ने के इन्होंने इस्लाम से मुनहरफ हुए और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार करने में पहल कर ली। इसको फरमाया कि तुम इस किताब के इनकार करने में पहल करने वाले मत बनो। ये बता दिया अल्लाह ताला ने, वला तलबिसुल हक्का बिलबातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और मत मिलाओ हक को बातिल के साथ, और व तक्तुमुल हक्का, और मत छुपाओ हक को, व अंतुम तालमून, तुम जानबूझ कर। इस आयत में भी उलमा यहूद को खिताब है। ये लोग तौरीत शरीफ में तहरीफ कर चुके थे और इसमें से जो कुछ सही बातें इनके पास बताती थीं, इनमें भी गलत और तब्दील कर लिया था। अव्वल तो तालीम आम नहीं थी, अपनी कौम के तमाम अफराद को दीन और किताब नहीं सिखाते थे और तौरीत शरीफ के औराक मुंतशर करके रख देते थे। जो शख्स कोई बात पूछता तो कोई एक वर्का निकाल कर इसका मतलब जो चाहते थे बता देते थे और पूछने वाले को खुश करने और इससे रिश्वत लेने के लिए इन लोगों की मर्जी के मुताबिक बन चुका था। यानी रिश्वत का इन्होंने ही, इससे मालूम होता है, कुरान से साबित होता है कि रिश्वत लेना यहूद का रद्दे अमल है। इन्होंने अपना ही अमल बनाया, इन्होंने अमल अख्तियार किया रिश्वत लेने का। इन्हीं का अमल शुरू होता है तौरीत के, और रिश्वत लेकर मुताबिक उनको खुश करते थे, मज़ामीन की तशरीह कर देते थे। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात तौरीत शरीफ में लिखी थी इनको छुपाते थे। इनको हुक्म फरमाया कि तुम हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, अपनी बनाई हुई बात को अल्लाह ताला की तरफ मत मंसूब ना करो, मत करो। खुद अपनी बातों को तराश तराश कर हुक्म खुदाबंदी जाहिर ना करो। तुम जानते हो कि ऐसा कर रहे हो और ये भी जानते हो कि इसका क्या वबाल है, फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। इस आयत में नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। नमाज कायम करने का मतलब सूरा बकरा के शुरू में बयान हो चुका है। नमाज इबादत है, बदनी इबादत है, और ज़कात माली इबादत है। और कुरान मजीद बाकसरत दोनों का ज़िक्र साथ साथ आ जाता है। इन दोनों का ज़िक्र, नमाज में अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफीक होती है। नफ्स में रुजू इल्लाह तो तवाज़ो पैदा होती है। और नमाज की बरकत और समरात बहुत हैं, इस्लाम ने अपनी किताबों में बयान किए हैं। ज़कात से नफ्स की कंजूसी दूर होती है और माल का खबीस खुब्स
بھی دور ہوتا ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ اس آیت میں